والصلاة والسلام على صفوة رسله وخير خلقه محمد وآله وصحبه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم. قابل تکریم معزز سامعین کرام، اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ تھا کہ اللہ نے بڑے انعام کیے ہیں، بڑے احسان کیے ہیں، اس کا شکر گزار بنو، اس کی اطاعت کرو۔ کل بھی آپ کے سامنے اللہ کے امتنان احسان کا اس سے پہلی دو آیتوں میں ذکر ہوا تھا، پہلی آیت میں۔ آج بھی اللہ رب العالمین نے اپنے امتنان، اپنے احسان کا ذکر فرمایا اور بڑے اجمال کے ساتھ ذکر کیا، اختصار کے ساتھ۔ نمبر 1 فرمایا وَآتَاكُمْ، اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے، عطا اس اللہ نے عطا کیا، کم تمہیں، من کل ما، ہر اس چیز میں سے، سألتم، جو تم نے مانگی۔ اب مانگنا سوال دو طرح کا ہوتا ہے۔ بہت سارے سوال ایسے ہیں جو بندے کو ضرورت پڑتی ہے تو زبان سے مانگتا ہے، زبان قال بول کر کہہ دیتا ہے یا اللہ یہ دے دے، یا اللہ یہ کر دے، یا اللہ یہ سے بچا دے، یا اللہ یوں ہو جائے، یہ بولتا ہے۔ تو وہ زبان قال سے ادا کی جانے والی چیزیں بھی اللہ رب العالمین اس کو نصیب فرما دیتے ہیں۔ فرمایا تم نے دیکھا یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے۔ نمبر 2 فرمایا کچھ چیزیں انسان زبان قال سے بھی نہیں، زبان حال سے طلب کرتا ہے، اس کی حالت طلب والی ہوتی ہے اور وہ کئی موقعوں پر ہوتی ہے۔ زبان سے اس کو موقع نہ ملے یا اس کی توجہ نہیں ہے، لیکن اس کا بدن طلب کرتا ہے مجھے یہ چیز ملے۔ بھوک لگی ہے، کھانے کی طلب ہے، مانگا نہیں زبان سے۔ پیاس لگی ہے، ابھی زبان سے مانگا نہیں ہے، لیکن پیاس، دل چاہتا ہے پانی ملے۔ اسی طرح بے شمار چیزیں ہیں، بدن کے اندر اللہ نے بے شمار چیزیں ودیعت رکھی ہیں اور بدن کو ان کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب اس کے معدے کی چاہت ہے، دل کی چاہت ہے مجھے حلوہ ملے کیونکہ شوگر کی کمی ہے اور معدہ اس چیز کو طلب کرتا ہے، یہ زبان حال سے ہوتا ہے۔ اس کا بدن مانگ رہا ہوتا ہے حال سے، بھوک کے وقت کھانا مانگتا ہے، پیاس کے وقت پانی مانگتا ہے، جو چیز کی کمی ہے اس چیز کو مانگ لیتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا کیلشیم کی کمی بچوں میں، عورتوں میں زیادہ، اور اس کمی کی وجہ سے وہ کیلشیم والی چیزیں بدن مانگتا ہے۔ اب وہ کیلشیم پورا نہ ہو تو پھر وہ کبھی مٹی اور کبھی انگارے کی طرف چلی جاتی ہیں، لیکن مانگنا زبان حال سے، دل چاہتا ہے فلاں چیز ہو جائے تو کھا لوں، کیلشیم پورا کرنے کے لیے کیلا ہے۔ اور بعض دفعہ بچہ بزن ہوتا ہے، میں کیلا ہی کھاؤں گا، کیلا ہی کھاؤں گا، کیلا ہی کھاؤں گا، اس کی چاہت اندر ہوتی ہے، وہ اس کا اظہار زبان سے کر دیتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں تمہارے بدن میں جو چیزوں کی کمی تھی،
کیلشیم کی کمی تھی، شوگر کی کمی تھی، وٹامنز کی کمی ہے، جس چیز کی بھی کمی ہے، تمہارا بدن مانگتا ہے میں مانگی ہوئی چیز کو تمہیں دے دیتا ہوں، تمہیں پتہ بھی نہیں ہے یہ میں دے رہا ہوں۔ زبان قال سے تم مانگتے ہو یا اللہ یہ کر دے، یہ ہو جائے، یہ ہو جائے، یہ ہو جائے، اللہ کہتے ہیں وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اور تمہاری مانگی ہوئی چیزیں وہ رب تمہیں دیتا ہے۔ بے شمار چیزوں کو اللہ دے رہا ہے، چاہے زبان حال سے مانگے چاہے زبان قال سے مانگے، دیتا رب کہتا ہے، وہ رب دیتا ہے، وہ بڑا کریم ہے۔ اور حدیث میں اللہ نے کہہ دیا، اللہ اکبر، حدیث قدسی، کہ ماں کے پیٹ میں تھا تیری یہ زبان ابھی گویا بھی نہیں تھی، بدن کو ضرورت تھی لحمیات کی، وٹامنز کی، نشاستے کی، کیلشیم کی، دیگر چیزوں کی، میں نے تیری ماں کے بدن میں تمہیں ہر چیز مہیا کی ہے، پیٹ کے اندر میں نے مہیا کی ہے، اور تجھے ایسی ساری چیزیں دے کر مضبوط کر کے، جسم مضبوط، وٹامن اے بی سی سارے موجود، لحمیات، نشاستہ ساری چیزیں موجود، تو میں نے تجھے صحیح سلامت مضبوط کیا، باہر کی آب و ہوا کو برداشت کر سکتا ہے، میں نے تمہیں ثم السبیل یسرا، باہر آنے کے لیے آسانی پیدا کی ہے، تو اس دنیا میں آ گیا ہے، یہ میں دے رہا تھا، تو وہاں ماں کے پیٹ میں کہاں مانگ رہا تھا، لیکن میں تمہارے اس ضرورت، حال کی ضرورت کا اعتبار کر کے تمہیں دیتا تھا۔ اللہ کتنا بڑا کریم ہے۔ اور ویسے بھی آپ خود اپنے طور پر اندازہ لگائیں کہ ہم نے اپنا وجود مانگا ہے اللہ سے، ہم تو اس وقت تھے ہی نہیں، اللہ نے ہمیں بن مانگے وجود عطا کر دیا، پیدا کر دیا۔ اور اسی کو کہا جاتا ہے ما نبودہم وتقاضى ما نبودہم، میں نہیں تھا اور میرے پیدا کرنے کا کوئی مطالبہ بھی نہیں تھا، لیکن تیرا کرم ہوا، تیری رحمت ہوئی، تو نے مجھے وجود دے دیا، اور وجود بھی دیا۔ یہ ہمیں دماغ ملا ہے، مانگا تھا ہم نے، وہ تو پیدائش کے ساتھ اللہ نے بہترین دماغ دیا، دل دیا، مانگا تھا، بن مانگے دل دیا، دماغ دیا، سنوائی کی طاقت دی، بینائی کی طاقت دی، گویائی کی طاقت دی ہے۔ کون مانگ رہا تھا؟ فرمایا یہ تیرے بدن کی ضرورت تھی، زبان بدن کا حال کا مطالبہ کرتا، میں نے ساری چیزیں تجھے عطا کر دی۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، انسان غور کر، وہ رب تمہیں ہر وہ چیز دے رہا ہے جو تم مانگتا ہے، اور یہ اللہ کا انتہائی بڑا کرم ہے۔ کبھی انسان کے دماغ میں کوئی طلب کی چیز آتی بھی نہیں، مہیا ہو جاتی ہے، وہ دے دیتا ہے۔ بے شمار چیزیں ایسی ہیں۔ فرمایا پھر اس رب کو چھوڑ کر تو کدھر جاتا ہے؟ اس کی اطاعت گزاری، شکر گزاری کیوں نہیں کرتا ہے؟ وہ تمہیں ہر ایک چیز دے رہا ہے۔ کتنے آزاد دیے ہیں اللہ رب العالمین نے، 360 جوڑ دیے، اس کے اندر کیا کیا عروق، شریانے، رگیں، پورے بدن میں جال بچھایا، اور انسان کو پھر بننے کے بعد کہہ دیا یہ تو انسان عالم اصغر ہے، عالم اصغر، چھوٹا جہان، یہ پل دنیا ایک جہان ہے، یہ انسان کا بدن بھی ایک جہان ہے، نہریں اس کے اندر جاری ہیں، خون کی نہریں جاری، پانی کی نہریں جاری، اور اسی کے اندر جنگلات، سر کے بال بڑے بڑے جنگل کھڑے ہیں، رب العالمین کا نظام ہے، اور بچھی ہوئی چیزیں، اسی بدن سے بے شمار چیزیں، پورا ایک جہان آباد کر کے اللہ نے رکھ دیا ہے۔ اور یہ مطالبہ بھی نہیں تھا بغیر مطالبے کہ اس نے دل و دماغ دیا، دل گردے دیے ہیں، کیا کیا دے دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اللہ کے احسان کا کیا کرو گے، کتنے احسان ہیں اللہ کے، اور یہی حال دعا میں بھی ہوتا ہے۔ تو قرآن نے تو کہہ دیا وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، تمہاری مانگی ہوئی چیزوں میں سے تمہیں دے دیتے ہیں۔ اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان دعا کرتا ہے نا، وہ 3 شکلیں اختیار کر لیتی ہے۔ کبھی انسان اپنی چاہت، دل کی بھی چاہت، زبان سے بھی کہتا ہے یا اللہ یہ دے دے، یہ دے دے،
अब सुनने वाला हकीम रब है, वो हिकमत वाला है, वो जानता है बंदे को पैदा उसने किया, कभी वो जानता है इसकी मांगी हुई चीज़ इसको दे दूँ, इसके आगे मुस्तकबिल के लिए मुफीद है, आखिरत के लिए मुफीद है, वो अगर फ़ायदा देखता है तो इसको दे देता है। और कभी ऐसे होता है कि जो इंसान मांगता है वो हाकिम रब है, रब को पता है ये चीज़ इसको मैंने दे दी, ये गुमराह हो जाएगा, ये बर्बाद हो जाएगा, ये नुकसान में चला जाएगा, अल्लाह वो चीज़ उसको नहीं देता है। ये कहता है या अल्लाह मुझे इतने पैसे दे दे, इतनी गाड़ी दे, अल्लाह को पता है 4 पैसे मिले आज सजदा करता है, ये फिर सजदा भी नहीं करेगा, अय्याशी बदमाशी में चला जाएगा, अल्लाह को तो पता। और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन कहते हैं नहीं देता हूँ, लेकिन दुआ तेरी मैंने सुन ली है, मैं कबूल कर चुका हूँ, तेरी हर चीज मांगी हुई दूंगा। तेरी इस दुआ की वजह से, तेरी गलतियों की वजह से, तेरी कोताहियों की वजह से तेरे ऊपर वबा मुसीबत आ रही थी, तुझे पता भी नहीं था, तूने मांगा ही नहीं अल्लाह इस मुसीबत से बचाना, मैंने बचा लिया। बेशुमार मुसीबतों से अल्लाह हमें बचा देता है। और ये कभी कह देता है मेरी दुआ ही कबूल नहीं, दुआ खुदा का बंदा अल्लाह ने सुन लेकर उसी दुआ की वजह से तो तेरी गलतियों की वजह से आने वाले मसाइब से अल्लाह ने तुझे बचाया। अल्लाह कितना बड़ा करीम है। और नंबर 3 फरमाया कभी कभी अल्लाह रब्बुल आलमीन इसकी मांगी हुई चीज नहीं देता, और मांग और मांग और मांगता रहता है, या अल्लाह ये कर दे, या अल्लाह ये कर दे, या अल्लाह ये कर दे। ये इसकी जबरदस्त नेकी बन जाती है, और नेकी बनकर अल्लाह अकबर क़यामत के दिन या अल्लाह ये दे दे, या अल्लाह ये दे दे, वो या अल्लाह वाली दुआएं जमा करके इसको ज़हीरा दिया जाता है, ये तेरी दुआओं का ये बदला ले लो। उस वक्त ये कहता हो दुनिया में कोई दुआ कबूल नहीं होती, आज इतना बड़ा सिला मिलता, क्या मजे की बात थी। तो अल्लाह के हाथ दुआ रद्द नहीं है, वो कहता है तुम्हारी हर चीज तुम्हारी मांगी हुई देता हूं, बिन मांगे में दे देता हूं, तुम मेरे दरवाजे पे आ, मेरी शुक्रगुजारी कर, इताअत गुजारी कर, बिन मांगे भी देता है। और आगे अल्लाह ने इख्तिसार में एक और जुमला फरमाया, व इन तउद्दू निअमतल्लाह ला तुहसूहा, और इंसान तेरे ऊपर की जाने वाली अल्लाह की नेमतें अगर तू शुमार करने गिनने लग जाए तो गिन भी नहीं सकता, मैंने इतना दिया तुझे। और वाक़अतन इंसान अल्लाह की नेमतों, कौन कौन सी नेमतों को गिनेगा। नेमत है तो अल्लाह की मखलूक महदूद होती है, लेकिन इंसान इतना आजिज है, अल्लाह की नेमतें इतनी ज्यादा ये शुमार करना चाहे इसके बस में नहीं आएगी, इतनी बेशुमार नेमतें अल्लाह ने दी हैं, उनका अहाता नहीं हो सकता है। इंसान का दिमाग महदूद है, अल्लाह की नेमतें लामहदूद है, कोई अहाता नहीं हो सकता। जब अहाता नहीं हो सकता अल्लाह की नेमतों का, तो फिर फरमाया इतनी नेमतों के बाद जिसका तू अहाता तक नहीं कर सकता, जिसको तू गिन नहीं सकता, तू शुक्रिया क्या अदा करेगा, तुझे तो पता ही नहीं है। फिर क्या करना है, हर नेमत जिसका पता है शुक्र अल्लाह का करो, नहीं भी जिनका पता भी है उनके शुक्र का हक हम अदा नहीं कर सकते हैं, तो फिर इसका इजहार कर, रब्बा तेरी नेमतें बेशुमार, मैं शुक्र भी अदा नहीं कर सकते, मैं आजिज़ हूं। अल्लाह कहते हाँ अब शुक्र का हक अदा किया है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का हदीस में आता है, दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह की जलील कदर पैगंबर थे, आजमत वाले पैगंबर थे, अल्लाह ने हुकूमत भी दी थी और बड़ी जबरदस्त हुकूमत दी थी, नबूवत भी दी थी, बड़े कामों से अल्लाह ने दिए थे, और इबादत भी अल्लाह की खूब करते थे, दीन का काम भी करते थे, रात को इबादत में, दिन को नबूवत का काम, हुकूमत का काम, जस्टिस बनकर 10 बजे के बाद अदालत आम लगा लेते थे, लोगों को इंसाफ फराहम करते, जोहर की नमाज के बाद फिर आम दीन फैलाने के लिए दाएं बाएं दूर दराज चले जाते, अपनी एक तरतीब से चलते चलते असर के बाद आते थे। 100 बीवियां, बाकी बच्चे थे, 18 बच्चे थे अल्लाह ने उनको दिए थे, और फिर उनके खर्चे के हवाले से थोड़ा सा मेहनत करते थे, मेहनत करके वो खाते थे, और अल्लाह ने मेहनत के लिए उनके आगे लोहा भी मोम कर दिया था, लोहे की कान में जाकर हाथ डालते, ऐसे लोहे को निकालते जैसे गूंदे हुए आटे को कोई निकालता है, उनकी इताअत की वजह से सब कुछ। मगरिब के बाद फिर
نماز پڑھی ہے، مغرب کی نماز اسی کی امت میں اللہ نے نصیب کی ہے، اس سے پہلے مغرب کی نماز تھی بھی نہیں، عشاء کی نماز تھی ہی نہیں، عشاء کی نماز امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب ہوئی ہے۔ تو وہ نماز مغرب کے بعد اپنا تھوڑا بہت کھانا کھایا، اپنے نوافل عبادت کی، رات کو بیس بدلا عوام کی رعایت کے لیے چلے جاتے، کوئی دکھ میں تو نہیں ہے، کوئی تکلیف میں تو نہیں ہے، اور بیس بدلے 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 لوگوں میں گھوم کر کیسی ہے حکومت، کیسی ہے، یا کسی کو تکلیف تو نہیں ہے، کوئی فلانی پوچھ کر واپس آ جاتے، واپس آ کر نفلوں میں، اور تھوڑی دیر سوتے، پھر تھکاوٹ دور ہوئی، پھر اٹھ کر ہو جاتے۔ اللہ اکبر۔ تو اتنی محنت کرنے کے باوجود حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ نے پوچھا، داؤد تیرے اوپر میری نعمتیں ہیں، بڑی نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کا شکر ادا کر سکتا ہے تو؟ پوری زندگی دین پہ ہے، تھوڑا سا تھکے سوئے پھر اٹھ جاتے تھے رات کو، پورے گھر والوں کو ترتیب سے جماعت در جماعت رات کو کھڑا کرتے تھے۔ تو داؤد علیہ السلام نے اللہ کو جواب دیا، یا اللہ میں تیری کسی ایک نعمت کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا ہوں۔ اتنی نعمتیں تو کہتے میں نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتا ہوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے آگے سے عرض کیا، یا اللہ میں کس نعمت کا شکر ادا کروں؟ اگر ایک نعمت چھوٹی سی تو نے دی ہے وہ بھی میرے لیے بڑی ہے، میں ایک ناقص تھا، تیری ہر نعمت بہت بڑی ہے، اگر میں تیری ایک نعمت کے اوپر سجدے میں گروں گا یا شکر کے طور پر، تو سجدے میں گرنے کے لیے صحت اور 360 جوڑ کی سلامتی بھی تو نے دی ہے، سجدے کی توفیق تو نے دی ہے، میں ایک نعمت کے شکریہ کے لیے سجدے میں جاؤں گا تو یہ سجدے کی توفیق بھی تیری نعمت تھی نا، اس کے اوپر دوبارہ مجھے سجدہ کرنا پڑے گا، وہ سجدے کی توفیق بھی تیری، اس کے اوپر ایک اور سجدہ کرنا پڑے گا، وہ بھی تیری توفیق سے تھا، اس کے اوپر اور سجدہ کرنا پڑے گا۔ یا اللہ میں ایک نعمت کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا، میں تیری بے شمار نعمتوں کا شکریہ ادا کیسے کروں؟ یا اللہ تیرے احسان بے انتہا، میں تیرا عاجز بندہ۔ اللہ نے اس وقت فرمایا، اللہ اکبر، آج داؤد تو نے شکر کا حق ادا کر دیا ہے، یہی بندہ سمجھے میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں اللہ کی اطاعت نہیں کر پایا، شکر نہیں کر پایا، جو تھوڑی بہت اطاعت ہے اس کی نعمتوں کا حق ادا نہیں ہو پاتا ہے، فرمایا تو کیا کرے گا؟ اللہ اکبر۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن بندے کے 3 درجے رکھے جائیں گے، ایک خانہ بڑا وسیع اس کی نیکیوں کا انبار لگے ہوئے، نیکی ادھر ہیں، ایک اس کے گناہوں کا انبار لگا ہوا ادھر ہے، یہ دیکھے گا دنگ رہے گا، اور تیسرا اللہ کی نعمتوں کا انبار ادھر لگا ہوا ہے، جو اس پر اللہ نے نعمتیں کی، ایک ایک نعمت ساری موجود، اور نعمت کے مقابلے میں اس کی نیکیاں ادھر پڑی ہوئی ہیں، برائیاں ادھر پڑی ہوئی اس کے سامنے، یہ دیکھ کر دنگ رہے گا، نیکیاں تو ہیں لیکن ادھر برائیاں بھی بہت بڑی پڑی ہوئی ہیں، برائیاں اپنی جگہ ٹکی ہوئی، نیکیاں بولیں گی، ایک نیکی آئے گی آگے، بے شمار نعمت بولے گی، نعمت بے شمار نعمت اللہ کی، ایک نعمت آگے آئے گی، یا اللہ میں تیری نعمت تھی، تو نے اس کو عطا کیا تھا، اس نے نعمت کا شکر کتنا نہیں ادا کیا، میرا حق ادا نہیں کیا، میرا مطالبہ ہے میری آج وہ حق اس سے دلا دے۔ اللہ نعمت کو کہے گا اپنا حق لے، تجھے نعمت دی تھی، ایک آنکھ کی نعمت، تو آنکھ سے دیکھتا کیا کرتا تھا، ایک نعمت آگے آئے گی، اس کی ساری نیکیوں کو ہڑپ کر دے گی، ایک نعمت کے شکر میں ساری نیکی گئی، یہ حق پکا حیران، یا اللہ یہ تو کئی نعمتیں، اللہ کہے گا واقعتاً تو جتنی نیکیاں کی نا میری ایک نعمت کا بھی حق ادا نہیں کیا، یہ نعمت تو سارا بدلہ لے گئی ہے، اور بقیہ نعمتیں کہتی ہیں یا اللہ ہمارا حق، اس وقت رب العالمین اپنا فیصلہ فرمائیں گے، بندہ کہے گا یا اللہ سمجھ آئی تھی دنیا میں بھی لیکن کوتاہی کی ہے، تیری نعمتوں کا حق میں ادا نہیں کر سکتا، تیری نعمتیں بے شمار تھی، میری غفلت تھی، اور اس غفلت کے اوپر مجھے معاف فرما۔ اس وقت اللہ رب العالمین کہہ دے گا تیری نعمتوں کا آج میں اپنا احسان جتلا کر تجھے معاف کر دیتا ہوں،
نیکیاں بحال اپنے گناہوں کا بدلہ دے۔ اللہ ہمیں وہاں محفوظ فرمائے۔ فرمایا تم اللہ کی نعمتوں کو کتنا شمار کرو گے؟ شمار نہیں کر سکتے ہو۔ ان الانسان لظلوم کفار، انسان تو البتہ ظالم ہے، اپنے حق میں بھی ظلم کر دیتا ہے، کفار ناشکر ہے یہ۔ اللہ ہمیں ناشکری سے بچائے۔ تو قدم قدم پہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ اپنی اطاعت اپنی بندگی کی توفیق نصیب فرمائے۔